فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت النبی از قرآن۔ مصنف ہیں استاد محسن قراتی صاحب، مترجم ہیں محمد علی ترمیزی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 109 سے۔ عنوان ہے دفاعی نظام کی تقویت میں سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، دشمن سے مقابلے کے لیے آمادگی نبرد آزما ہونے کے لیے جتنی طاقت ہے اسے فراہم کرو، گھڑ سوار بھی، تاکہ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن جسے تم ان کے علاوہ نہیں جانتے لیکن خدا انہیں جانتا ہے، ان کے ذریعے انہیں ڈراؤ۔ خدا کے راستے میں اسلام کی دفاعی بنیاد کی تقویت جو تعاون کر سکتے ہو کرو، تمہیں اس کا کامل اجر ملے گا اور تم پر کوئی ستم روا نہیں رکھا جائے گا۔ اس آیت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت واضح ہوتی ہے۔ اسی لیے جب آپ اس سے باخبر ہوئے کہ یمن میں جدید اسلحہ بنایا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک شخص کو اسے حاصل کرنے کے لیے یمن بھیج دیا۔ علاوہ ازیں امت کو تیار رکھنے کے لیے گھڑ سواری، تیر اندازی کے مقابلے کرواتے رہے اور پھر انہیں انعامات سے نوازتے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حوالے سے جو بھی طاقت یا ہمت رکھتے ہوں اسے بروئے کار لائیں۔ اسی طرح حکومت اسلامی اپنا کثیر بجٹ دفاعی امور کے لیے وقف کرے اور خدا کے دشمنوں کو خود اپنے دشمنوں کو ڈرائے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوجی تربیت حاصل کریں اور تمام امکانات سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے تمام سیاسی، نظامی، تبلیغی اور تیاری کے معاملات سے دشمن پر رعب اور دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے ہمت کا مظاہرہ کریں۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو خضاب لگائیں تاکہ دشمن کہیں یہ نہ سمجھے کہ اسلامی فوج میں تو بوڑھے ہی بوڑھے ہیں۔ ہر جگہ مذاکرات اور گفتگو سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ دشمنوں پر رعب ڈالنے کے لیے حتیٰ خواتین کو بھی فوجی تربیت دی جائے۔ دشمن سے مقابلے کی تیاری اتنی ہو کہ اس میں حملہ کرنے کی جرت نہ رہے۔ وحدت اور اتحاد بھی قدرت و طاقت کی ایک قسم ہے، اسے بھی حاصل کیا جائے، کیونکہ اختلاف اور تفرقہ سے نہ تو مسلمان قدرت مند ہو سکیں گے اور نہ ہی دشمن پر رعب ڈالا جا سکے گا۔ دشمن کو ڈرانے کے لیے طاقت اور قدرت کے ساتھ جنگی وسائل بھی ضروری ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے سب دشمن جانے پہچانے نہیں۔ بعض دشمن مناسب موقع کی تلاش میں چھپی ہوئی چنگاری کی مانند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَتَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اس لیے فقط جانے پہچانے دشمنوں کے لیے پروگرام نہ بنائیں بلکہ انجانے دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھی تیار رہیں۔ محاذ پر مالی تعاون کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں، نہ فقط مالی لحاظ سے بلکہ عزت کے لحاظ سے اطلاعات، ثقافتی، تبلیغی تعاون بھی لازمی ہے، کیونکہ یہ آیت وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ مطلق ہے، اس لیے تمام وسائل اس میں شامل ہیں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب تیاری، انفاق اور کوشش خدا کے لیے ہو، فی سبیل اللہ، خود نمائی کے لیے نہ ہو، ریاکاری، دولت کے زور پر یا پھر اجتماعی حیثیت کا رعب نہ ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس تیاری و وسائل کی فراہمی
اور دشمن کے مقابلے ڈٹ جانے اور حکومت کی پشت پناہی اور حمایت کا فائدہ خود تمہیں ہوگا اور تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا، کیونکہ قدرت، عزت اور استقلال کے سائے تمہاری اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی اور اسی طرح تم مکمل امن و سکون سے رہ سکو گے۔ صفحہ نمبر 112 عنوان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین۔ دشمن کے ساتھ جہاد اور مبارزہ آرائی کرنا ایک سخت کام ہے، دوسری طرف لوگوں کو ایمان، صبر اور آگاہی کی ضرورت رہتی ہے، رہبر کی طرف سے تبلیغ اور تشویق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر، مومنین میں ان کفار سے برسر پیکار رہنے کا شوق پیدا کرو۔ اگر تم میں 20 افراد پائیدار ہوں تو وہ 200 لوگوں پر برتری حاصل کریں گے، اگر تم میں سے 100 افراد آمادہ ہوں تو وہ کفار کے 1000 لوگوں پر غلبہ پالیں گے، کیونکہ یہ ایسے گروہ ہیں جو ایمان کے اثرات نہیں رکھتے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ تھا۔ اسلام میں اس لیے ایمانی طاقت، صبر و آگاہی اور پیغمبر کی تشویق کا کسی بھی جنگ میں تعداد کے اعتبار سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 سے، جنگ احد میں 700 کا مقابلہ 3000 سے، جنگ خندق میں 3000 کا مقابلہ 10,000 سے اور جنگ موطا میں 10,000 کا مقابلہ 1,00,000 سے ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومنین میں جہاد کا شوق پیدا کرتے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے رکھا تھا کہ 20 صابر مومنین 200 افراد پر اور 100 افراد 1000 لوگوں پر کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح نصرت کا وعدہ پورا کیا۔ البتہ اس آیت میں کامیابی کے راز کے لیے 3 کلمے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ المومنین، نمبر 2 صابرون مسلمانوں کے لیے، اور کلمہ لا یفقہون کفار کے لیے آیا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو گہری فکر کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ بات کہیں رہ نہ جائے کہ بعد والی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے تمہارے اندر کمزوری دیکھی تو تمہیں رعایت دی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 66۔ اگرچہ تمہاری تعداد زیادہ ہے لیکن تم میں جرت کا فقدان ہے، اور اس ارادے کی کمزوری نے تمہاری رمزی طاقت 10 گنا سے کم کر کے دگنا کر دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ تم با ایمان ہو پھر بھی کفار کی نسبت دگنی طاقت رکھتے ہو، اس لیے کم از کم 100 مومنین 200 افراد پر غالب رہیں گے، اس لیے 1000 افراد کو 2000 لوگوں پر غالب آنا چاہیے۔ کبھی انتظامی طور پر مدیریت میں شرائط و جذبے کے بدلنے سے آئین نامہ بھی بدلنا پڑتا ہے، اور قانون کی یہ تبدیلی ایمان میں کمی بیشی کے باعث ہوتی ہے جو فقط خدا کے ہاتھ میں ہے۔ صفحہ نمبر 114 ہے اور عنوان ہے دشمن کو امن و امان کی فراہمی۔ ہجرت کے 8ویں سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے فتح مکے کے لیے فوج تشکیل دی، بتوں کو توڑا لیکن اپنے سخت ترین دشمن کو بھی معاف کر دیا، حتیٰ کہ اس عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زہر آلود کھانا تیار کر کے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بت پرست قبیلے کا ایک سردار جس کا نام صفوان تھا، جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، وہ جدہ شہر جو کہ مکہ سے چند فرسخ کے فاصلے پر ہے وہاں بھاگ گیا۔ کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس کے لیے امان نامے کی درخواست کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اس کے لیے بھیج دیا تاکہ یہ اسے امان دینے کی نشانی بن جائے اور وہ مکہ میں داخل ہو سکے۔ صفوان جدہ سے واپس آ گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا رہتا تھا۔ اس مکتب کی رہبر کی جاذبیت دیکھ کر اس نے بااختیار اسلام قبول کر لیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں دشمن کو پناہ اور امن دینے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح اسلامی فقہ میں جہاد کے عنوان سے امان دینے کی بحث بھی موجود ہے، جسے ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں۔
صفحہ نمبر 115 ہے، عنوان ہے صلح کے موقع پر سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے مامور تھے کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی انہیں مثبت جواب دیں۔ اسلام جنگ طلب نہیں اور نہ ہی وہ اپنی طاقت سے غلط استفادہ کرتا ہے، بلکہ صلح کی پیشکش کا استقبال کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس مرحلے پر تو ہونا چاہیے کہ دشمن صلح کی پیشکش کرے۔ صلح کی پیشکش قبول کرنے کا اختیار رہبر کو حاصل ہے، نہ کہ عوام کو، لیکن یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ صلح سچائی پر مبنی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ وتوکل علی اللہ، جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو خط لکھا کہ دشمن کی طرف سے صلح کی پیشکش کو رد نہ کرنا، لیکن صلح کے بعد ہوشیار رہنا اور دشمنوں کی چالوں سے خبردار رہنا، کیونکہ دشمن کبھی غافل کرنے کے لیے قریب ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 117 ہے اور عنوان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامی سیرت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچایا جائے، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کو مد نظر رکھو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خط نمبر 5 میں فرمایا کہ حکومتی ذمہ داری امامت الہی ہے جو انسان کی گردن پر ڈال دی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ ہر ذمہ داری کو اس کے اہل کے سپرد کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی ذمہ داری کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیتے تو وہی آتی کہ یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ذمہ داری واپس لے لیتے، جیسے سورہ توبہ کے پڑھنے کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابو بکر کا انتخاب شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ بوڑھے ہیں اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے تو جبرائیل امین اللہ کی طرف سے پیغام لائے کہ سورہ توبہ کی تلاوت جو مشرکین کے قلع اور قمع ہونے کا سبب ہے کا فریضہ ایسے شخص کو انجام دینا چاہیے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہو۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپ دی، اور آپ نے راستے میں حضرت ابو بکر سے یہ آیات لے لی، مکہ تشریف لے گئے اور وہیں مشرکین کے سامنے تلاوت کی۔ روایت میں امانت کو اس کے اہل لائق افراد کو ذمہ داری دینا کے سپرد کرنا حقیقی اسلام کی علامت ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز اور روزہ، حج، نماز شب میں کسی کی گریہ زاری کو نہ دیکھیں اور نہ اس کی طولانی رکوع اور سجود پر غور کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ گفتار میں کتنا سچا اور امانت دار ہے۔ البتہ اگر اس کی نیت اور مقصد صحیح ہو تو وہ اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ درست رکھے۔ سوء قصد یا اپنی تسکین کے لیے یا پارٹی بازی کی خاطر یا اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے سیاسی انداز اختیار نہ کرے۔ ان تمام امور سے ہٹ کر اہل شخص کو ذمہ داری سونپی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق جو سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں دیا تو اس کے امور کی اصلاح اور غلطیوں کا ازالہ کر دیا جائے گا، جبکہ آج بعض ذمہ داریاں سونپنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فلاں تجربہ کار ہے، فلاں اسپیشلسٹ ہے، اچھے وسائل کا مالک ہے، بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اکثر لوگ اس کے رعب اور دبدبے سے اس کی دولت کے لالچ میں آ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامی سیرت میں ذمہ داری دیتے ہوئے ان امور اخلاق، نرمی، عیب جوئی اور سختی سے دوری، تکلف اور چاپلوسی سے پرہیز اور جو پوزیشن بنانے کی غرض سے نہ ہو کو ملحوظ رکھا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا غلام کے ساتھ بیٹھ جاتے، بھیڑوں کا دودھ دھو لیتے، فقراء کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، خچر پر سواری کرتے۔ اس کے باوجود آپ جب بھی کوئی بات کرتے تو سب آپ کی عظمت میں گم ہو جاتے اور ہمتاً گوش ہو کر اس طرح بات سنتے گویا ان کے سروں پر کوئی پرندہ آن بیٹھا ہو جو سر ہلانے سے اڑ جائے گا۔ ایسی عزت الہی فقط تقوی سے حاصل ہوتی ہے، جو اس عزت سے کہیں زیادہ ہے جو ہم دفتر، گاڑی، بجٹ اور دیگر ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا،
اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے سائے میں دوستی اور محبوبیت عطا کرتا ہے، نہ کہ دیگر چیزوں سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے، اور اگر وہ خدا سے نہیں ڈرتا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ پیش کیا، اور یہ روایت امالیہ شیخ طوسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر موجود ہے۔ انتظامی لحاظ سے اسلام میں عزت اطاعت الہی کے ذریعے، جبکہ ذلت معصیت الہی سے ملتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جو خود کو لوگوں کا لیڈر بناتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں سے پہلے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دے، اور بیان کرنے سے پہلے اپنے عمل سے اپنی سیرت کا اعلان کرے۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 73 بیان کیا ہم نے آپ کے سامنے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم طبیعت کی بات کی ہے۔ اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے تو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نہ آتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ہم نے آپ کو فقط اس دنیا اور جہاں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ہم نے آپ کو فقط اس دنیا اور جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم تمہارے غم میں شریک ہیں، تمہارا دکھ اور درد دیکھنا ان کے لیے مشکل ہے، تمہاری ہدایت پر اصرار کرتے ہیں، اہل ایمان کی نسبت رؤوف اور مہربان ہیں۔ پیغمبر کے سوز و گداز کا یہ عالم تھا کہ ایک گروہ کے ایمان نہ لانے سے گویا ان کی جان ہی نکل جاتی۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 3 اور سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں یہ ارشاد ہوا، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اہل زمین پر رحم کرو تاکہ آسمان والے تم پر رحم کریں۔ یہ روایت مستدرک الوسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 55 پر موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اعظم نے تمام مخالفین کو معاف کر دیا اور فرمایا، میں اپنے بھائی یوسف کی طرح یہ کہتا ہوں کہ آج تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رہبری اور انتظامی صلاحیت کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے وسیع القلب ہونا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ وسعت قلبی کے بغیر انسان ہجاری خیالات پر میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جو خود پر حاکم نہ ہو وہ دوسروں پر کیسے حکمرانی کر سکے گا؟ حتیٰ کہ فقہا میں بھی وہی مرجیت کا حق رکھتے ہیں جو اپنی ہوائے نفس کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ اور یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر کو بہت دوست رکھتے تھے، لیکن ان سے فرمایا، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں، حتیٰ کہ تم 2 انسانوں پر بھی حکومت نہیں کر سکتے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو کسی شعبے کے انچارج یا آفیسر ہیں، جب وہ گاڑی میں سوار ہونے لگتے ہیں تو چند لوگ یہ ذمہ داری ادا کریں کہ افسر صاحب کس طرف سے سوار ہوں گے اور کون سی گاڑی میں تشریف رکھیں گے۔ چند لوگوں کے وفد کے ساتھ وہ بہترین لباس اور ادب کے ہمراہ، لیکن سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرآن سے الہام لیتے تھے، نہ فقط پیغمبر اعظم بلکہ کوئی بھی جو پیغمبری کے مقام تک پہنچا اور اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا ہوئی ہو، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو اپنا غلام بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 231 میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، افسر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی اطاعت کو خدا کی اطاعت اور اپنے حکم کی خلاف ورزی کو خدا کے حکم کی خلاف ورزی قرار دے، کیونکہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کی بارگاہ میں معصیت کرنا جائز نہیں۔ صرف ایسے افراد کی بے چون اور چرا اطاعت کرنا جو معصوم ہوں یا اسلام شناس عادل فقہا ہوں، جن پر ہوا اور حوث غالب نہ ہو، نیز ان پر طاغوت اور حالات اثر انداز نہ ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 122، عنوان ہے اسیروں کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ۔ تاریخ میں جنگوں کے دوران چند لوگ اسیر ہو جاتے تھے، ان افراد کے ساتھ کیا کیا
کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر سب کو آزاد کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جنگجو اور مخالف افراد دوبارہ تلوار لیے یا اسلحہ لے کر پھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ جائیں گے۔ نمبر 2، اگر سب کو قتل کر دیا جائے تو یہ روش رحمت اور مہربانی کے خلاف ہے اور ان کی قابلیت سے استفادہ کرنے کے منافی ہے۔ نمبر 3، اگر سب کو ایک جگہ پر بند کر دیں تو اس طریقے سے اسیروں میں کوئی رشد یا تبدیلی واقع نہ ہوگی اور حکومت پر سنگین مالی بوجھ بھی ہوگا۔ نمبر 4، اسیروں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور مسلمانوں کو کچھ اخراجات دے دیے جائیں اور یہ حکومت پر بوجھ نہ ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں کی تعلیمات اور عقائد تدریجاً ان تک منتقل کیے جائیں۔ اسلام نے جو تاکید رکھی ہے اس کے مطابق ان سے برادرانہ، عاقلانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھا جائے تاکہ آہستہ آہستہ آزاد ہوں، ان کی خواب دیدہ صلاحیتیں بیدار ہوں اور خیر و برکت کا ذریعہ بن جائیں، اور جب ضرورت ہو تو انہیں پیسوں کے بدلے فروخت کر دیا جائے۔ البتہ یہ حکم جنگ کے بعد کا ہے اور کوئی بھی حق نہیں رکھتا کہ جب تک کامل طور پر غلبہ نہ ہو اس وقت تک کسی کو اسیر کرنے کا حق نہیں۔ اگر لشکر اسلام کا کوئی ایسا شخص ملے جو اسیر کرنے، پیسے بنانے کی فکر میں ہو، پھر انہیں فروخت کرنا چاہتا ہو جبکہ ابھی تک جنگ کا خاتمہ نہیں ہوا ہو، تو دنیا طلبی کا یہ انداز جنگ میں شکست کا سبب بن جائے گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا، کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسیر کو گرفتار کرے مگر یہ کہ جب اس کو موقع ہو۔ اسلام میں جنگ و جہاد کا مقصد یا تو دفاع کرنا ہے یا پھر فتنہ اور فساد کا خاتمہ اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، یا پھر لوگوں کو خدا اور راہ خدا کی طرف لانا ہے، جبکہ جہاد کا ہدف دنیا طلبی، غنائم کی جمع آوری، تباہی اور بربادی، کشور کشائی، قدرت نمائی اور دوسروں کو اپنا غلام بنانا ہرگز نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 123 ہے اور عنوان ہے مسلمانوں کا اسیر ہونا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی علیہ السلام کو اعلان برات از مشرکین کے لیے مکہ بھیجا تو چند افراد کو ان کے ہمراہ بھیج دیا اور فرمایا، تم سے اگر کوئی بغیر زخم کھائے گرفتار ہو جائے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو جنگ کے دوران بغیر کسی زخم کے اسیر ہو جائے گا تو اس کا فدیہ بیت المال سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس صورت میں اس کے رشتہ دار اسے آزاد کروانا چاہیں تو اس کے انفرادی مال سے فدیہ ادا کریں۔ یہ روایت امالیہ شیخ طوسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر موجود ہے۔ یہ تھی پیغمبر اسلام کی مسلمانوں کے لیے ہدایات کہ وہ حتی المقدور کوشش کریں کہ ڈر یا معمولی سے زخم کے باعث دشمن کا اسیر نہ بنے۔ صفحہ نمبر 124 ہے اور عنوان ہے پیغمبر اکرم کا اسیروں سے برتاؤ۔ پیغمبر اسلام خدا کی طرف سے مامور تھے کہ انفرادی طور پر اسیروں سے گفتگو کریں، انہیں تبلیغ اور ارشاد کریں اور انہیں امید دلائیں۔ بڑی شخصیت، کافر یا جنگجو اسیر سے گفتگو کرنا دراصل اسلام اور رسول خدا کی اسیروں پر مہربانی ہے۔ اسیروں سے گفتگو کا انداز، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا، اسیروں سے گفتگو کا انداز یہ ہو کہ اے اسیروں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کسی نیکی کو دیکھے گا اور تم میں کینہ پروری اور لجاجت والی روح نہ ہو اور رشد اور سعادت کی زمین ہموار ہونی چاہیے، اور جو تم سے لیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا ہوگا۔ اگر آج تم سے آزادی چھن گئی ہے تو آئندہ تم مسلمان ہو جاؤ گے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور پروردگار تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یقین نہیں آتا کہ اسلام ایسا مکتب ہے کہ ایسے لوگ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کریں تو ان کا یہ عمل بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کے راستے میں رکاوٹ نہیں، بلکہ اسیروں سے کہتا ہے کہ اسلام کیسا مکتب ہے کہ پیغمبر اکرم کی بیٹی روزہ افطار کرتے وقت اپنا کھانا مسکین اور یتیم اور اسیر کے حوالے کر دیتی ہے۔ اسلام ایسا مکتب ہے کہ اسلام کی دوسری شخصیت حضرت علی علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد جب ان کے قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس ظالم کے حق میں یہ تاکید فرمائی
کہ اس قاتل کو قید کر لو، اسے کھانا دو، اسے پانی سے سیراب کر دو، دوران اسارت اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ اور یہ روایت میزان الحکمہ میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 126 ہے اور عنوان ہے مخالفین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ دستور تھا کہ اگر مخالفین صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ ملانے میں دریغ نہ کریں، بلکہ پیشکش قبول کرنے کی طرف مائل ہو جائیں۔ مخالفین کے ساتھ پیغمبر اسلام کی روش کی بنیاد یہ تھی کہ البتہ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی سازش اور حسن نیت کے نہ ہونے کی بھنک پڑ جائے تو پھر پہلے سے کیے گئے عہد و پیمان کو لغو قرار دے دینا۔ یہ قرآن نے ہی کہا ہے کہ یہود و نصارہ کو ایسے مسائل میں جہاں پر اتفاق رائے پایا جاتا ہو انہیں وحدت اور مل جل کر کام کرنے کی دعوت دو۔ اہل کتاب سے کہہ دو کہ آؤ توحید کے محور میں شرک اور طاغوت کے خلاف مبارزے کے لیے اکٹھا ہو جائیں، کیونکہ توحید میں وحدت کا ہونا اور شرک کی نفی کرنا اسلام میں قابل اہمیت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 میں یہ بیان ہوا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے، مخالفین کی ایسی مجلس سے دوری اختیار کرو جس میں باطل اور بغیر کسی دلیل و منطق کے بحث ہوتی ہو، تاکہ وہ اپنی یہ روش بدل لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخالفین کی باتیں اس طرح سنتے تھے کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری باتوں پر جلدی یقین کر لیں گے، اس لیے سراپا ہماری گفتگو سن رہے ہوں، لیکن میدان عمل میں ہرگز ان کی گفتگو کی تاثیر یا ان کی اٹھائی گئی قسموں سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جنگ و مبارزے کے لیے تمام امکانات اور فوجی وسائل سے استفادہ کرتے تھے۔ تیر اندازی کی تعلیم حتیٰ نوجوانوں کے لیے بھی لازمی قرار دے دی تھی، نیز ہار اور جیت کو اس سلسلے میں جائز قرار دیتے اور فرمایا کہ اگر ایک تیر جو دشمن کی طرف پھینکا جاتا ہے تو اسے بنانے والا، چلانے والا، اسے خریدنے والا اور اس مجاہد اسلام تک پہنچانے والا یہ سب کے سب بہشت میں جائیں گے۔ منافقین کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مسجد کی عمارت گرا دی۔ جنگ تبوک میں منافقین ایک گھر میں سازش کرنے میں مشغول تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اس نازک لمحے میں جب دشمن سازش تیار کر رہا ہے تو حکم دیا کہ اس گھر کی چھت ان پر گرا دی جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان زندہ لوگوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ پیش آئے اور مخالفین اور منافقین کے مردوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں یہ بیان ہوا اور سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 84 میں بھی یہ بات بیان ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب میں سستی اور غیر جانبداری کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ابو لہب پیغمبر اسلام کے چچا تھا، لیکن سورہ تبت یدا میں بڑے سخت الفاظ میں نازل ہوئی، اس کار شکن کے ہاتھ قطع ہوں اگرچہ وہ پیغمبر کے چچا ہیں۔ اس بارے میں واضح فرمان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ان مشرکین کے بارے میں دعا اور استغفار کرنے کا حق نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی دلجوئی کرتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کی کوشش اور سازش آپ کے ارادے پر اثر انداز ہو جائے، لہٰذا آپ ان کی اذیتوں پر چشم پوشی کریں اور خدا پر بھروسہ رکھیں۔ غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے مکر اور ہیلے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا اور سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں پروردگار نے اپنے حبیب کو اس طرح تسلی دی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 76 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم تمہارے دشمنوں کے پوشیدہ آشکار منصوبوں سے آگاہ ہیں، آپ کا وظیفہ صبر اور تسبیح کرنا ہے۔
ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن آپ کی خدمت میں آیا تو السلام علیکہ کے بجائے کہا سام علیکہ، یعنی آپ پر موت آئے، نعوذ باللہ، اور بڑی جسارت سے یہ جملہ چند بار کہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقام لینے کی قدرت رکھتے تھے، لیکن فقط اس ایک کلمے سے اس کا جواب دیا، فرمایا علیکہ۔ بعض حاضرین جو اس پر کافی ناراض ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، آپ نے اس توہین کا جواب کیوں نہیں دیا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکہ، یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہی تم پر ہو، سے جواب دے دیا۔ اور یہ حدیث سورہ کافی کی یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ اسلام کے مخالفین کے درمیان فرق ہے۔ ایک گروہ اپنی بے خبری کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے لیکن اسلامی نظام اور مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ ایک گروہ ایسا ہے جو تبلیغات اور پروپیگنڈے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ اپنے منافع کی خاطر مخالفت کرنے لگتا ہے اور وہ اس راستے اور انحرافی مقصد کو ترک کرنے والا نہیں۔ ایک گروہ بڑی طاقتوں کے ڈر سے اسلام اور مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتا۔ ایک گروہ شک اور تردد میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس لیے آگے نہیں آتا۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ایک دن عہد کرتا ہے، دوسرے دن اپنے فائدے کے لیے اسے توڑ دیتا ہے اور نقصان سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ ایک گروہ اصلاح کے لیے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حملہ کے وقت وہ محاذ کے پیچھے بیٹھے لوگوں سے قرارداد طے کرتا ہے تاکہ وہ ان کی حمایت کریں۔ ان کے حملہ کرنے کا پروگرام طے شدہ ہے اور وہ فوجی، سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ خیانت کار اور سازشی عناصر پر مشتمل تھا۔ شواہد اور قرائن یہ ثابت کرتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی ان کے ایمان لے آنے کا مقصد اپنے مذموم مقاصد کے حصول کی خاطر راستہ ہموار کرنا تھا۔ اسلام نے ہر گروہ کے لیے علیحدہ سے حکم دے رکھا ہے۔ آیات اور احادیث میں مختلف دستور نظر آتے ہیں۔ اب یہ عادل فقہا، مراجع تقلید اور امت اسلامی کے رہبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور استنباط سے ہر گروہ کے لیے قرآن مجید اور احادیث سے احکام اخذ کریں اور امت اسلامی کے اختیار میں دیں۔ یہاں پر ہم قرآنی تعبیر کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ منافقین کبھی فقط پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور اپنے خیال کے مطابق اطلاعات دیتے اور یہ سوچتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تمام باتوں کو قبول کر لیں گے، اور یہ کہتے تھے کہ پیغمبر سننے میں بڑے سادہ اور اس کے علاوہ اس گروہ کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد ہوا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سراپا گوش ہیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہاری باتوں کا سننا میرے لیے تم سے بہتر ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو بھی کرتا ہے لیکن اپنی جلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کو منحرف کرتا ہے، انہیں راہ خدا سے روکتا ہے، اور اس گروہ کا حساب بڑا سخت ہے۔ تیسرا گروہ اپنے لیے چھاونی بناتا ہے اور اسے مسجد زرار کا نام دے دیتا ہے تاکہ مسجد کے نام سے وہاں پر جمع ہو کر اپنی فکری اور کوشش کو مطلوبہ نتائج تک پہنچایا جا سکے۔ لوگوں کو غافل کرنے کے لیے حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی مسجد میں آئیں اور اقامہ نماز جماعت کے ذریعے مسجد کا افتتاح کریں۔ اس گروہ کے ساتھ جو مسلمانوں کے مرکز میں چھاونی بنا لیں، اسلام میں ان کے ساتھ انقلابی طرز عمل اپنایا گیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی مسجد گرا دی جاتی ہے۔ ایک گروہ ہر مرتبہ اپنے عہد و پیمان توڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 55 میں انہیں رینگنے والی بدترین مخلوق قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ایسے لوگوں کو بے تقویٰ کہا گیا ہے۔ لیکن جو گروہ کسی حمایت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازش کرتے ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے، اے پیغمبر، اگر کہیں ان کے ساتھ جنگ ہو فیصلہ کن انداز میں تو ان لوگوں پر ٹوٹ پڑو تاکہ جو ان کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی وحشت زدہ ہو جائیں اور پھر حملہ کرنے میں کسی کی مدد نہ کر سکیں۔
پہلی صف والوں پر ایسا حملہ کیا جائے کہ دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 57 میں۔ اور وہ گروہ جن کے خیانت کے کرنے کے شواہد ملے ہیں، قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم بھی ان کے عہد و پیمان کو توڑ دو، اسے لغو کر دو اور ان سے کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح عمل کروں گا۔ جی ہاں، اجتماعی اور انتظامی مسائل میں مسلمانوں کو کسی خیانت کے واقع ہونے کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جہاں پر خیانت کا احتمال ہو رہا ہو وہاں مناسب اقدامات کیے جائیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں۔ اس لیے ایسی قراردادوں معاہدوں کو لغو قرار دینا عادلانہ عمل ہے۔ ایسے عہد و پیمان کی پابندی اس وقت تک ہے جب تک کسی سازش کا خطرہ نہ ہو، وگرنہ منصرف ہونے کا اعلان کر دیں، اور اپنے منصرف ہونے کا اعلان کر کے انہیں آگاہ کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل میں انتہائی ہوشیاری دکھائیں تاکہ کفار کسی مصنوعی قرارداد یا خفیہ خیانت کے ذریعے اسلامی نظام پر ضرب نہ لگا سکیں۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسے دشمن کو تشخیص دینا اور دشمنی کی حد کو پہچاننے کا مسئلہ اس مرض کی تشخیص کے مانند ہے جسے سنجیدہ اور دلسوز اور شجاع اور عادل اور تجربہ کار اور سیاسی ماہرین تشخیص دیں، جو کہ ایک ایسے رہبر کی زیر نگرانی ہو جو اجتہاد و عدالت اور بصیرت کا مالک ہو۔ ایک یہودی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دینار قرض لیے تھے۔ اس نے مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میرے پاس نہیں ہے۔ یہودی نے کہا میں تمہیں یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا، اور آپ کو رو کے رکھا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت نے نماز ظہر گلی میں ہی ادا کی، پھر عصر کا وقت ہو گیا، پھر مغرب اور عشاء بلکہ نماز فجر بھی اسی گلی میں ادا کی۔ مسلمان غصے میں آ گئے اور آنکھوں میں زیر لب اسے دھمکیاں دینے لگے۔ کیا ایک یہودی نے آپ کو محبوس کر رکھا ہے؟ پیغمبر نے انہیں ایسا رویہ اپنانے سے منع کیا اور فرمایا حق یہودی کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہودی صبح مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں نے توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا اور آپ وہی پیغمبر موعود ہیں۔ یہ روایت بحار الانوار میں